قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بھی، اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ارے ظالمو یہ تو دیکھو کہ میں نے اپنی عمر کا اس سے پہلے ایک حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے. افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی میری جو کردار ہے تمہارے سامنے واضح ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، صادق اور امین کا لقب تم لوگوں نے مجھے، ایسی زندگی میں نے تمہارے درمیان گزاری، اب تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کے کلام میں رد و بدل کر دوں؟ کیا عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ عقل سے کام نہیں لیتے. فمن اظلم ممن افترى على الله، ذرا سوچو تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے، او کذب بیائی اس کی آیتوں کو جھٹلا دے. انه لا يفلح المجرمون، بے شک مجرم لوگ فلا نہیں پاتے. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے نہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں. قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا یہ بات تم نے اللہ کو خبر دی ہے؟ تم نے جا کے بتائی کہ یہ آپ کے سفارشی ہیں جو اللہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا؟ سبحانہ، ارے اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، وتعالی اور بلند و بالا ہے، اما یشرکون ان مشرکانہ باتوں سے جو تم اللہ کے بارے میں کرتے ہو. وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین پہ نہیں صرف ایک دین کے قائد تھے حضرت آدم علیہ السلام سے. فاختلفوا، لیکن پھر بعد میں جا کے انہوں نے اختلاف کیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ تو دنیا ہی میں کر دیا جاتا، لیکن فیصلے کا دن کیا ہے؟ قیامت کا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتار دی جاتی آیۃ من ربی، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی. اس سے مراد یا تو عذاب ہے یا وہ نشانی جو ہم کہہ رہے ہیں. فَقُلْ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے انما الغیب للہ، کہ تمام چھپی ہوئی باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے. فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم چکھاتے ہیں ان کو ان کی اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ، اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو فوراً ہی وہ جو ہے ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے. قل اللہ اسرع مکرا، اے نبی جی آپ کہیے کہ اللہ جو ہے جلدی چال چلنے والا ہے. تم جو چال منصوبہ بندی کر رہے ہو، اللہ کی منصوبہ بندی تو پہلے سے تیار ہوتی ہے، وہ فوراً جو ہے اس پر عمل کر لے گا. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، لیکن فی الحال ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں جو کچھ تم چال بازیاں کر رہے ہو. والذی یسیرکم، وہ اللہ ہے جو تمہیں سفر کرواتا ہے، فی البر خشکیوں میں بھی، والبحر سمندر میں بھی، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب سمندری سفر میں تم کشتیوں میں ہوتے ہو. وجرین بہم، اور وہ کشتیاں تمہیں لے کے چلتی ہیں، بريح طیبہ، خوشگوار ہوا میں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. وفرحوا بها، اور یہ ان میں بڑے خوش ہیں، مزہ آ رہا ہے، بڑے اچھے جو ہے نا مناظر دیکھنے کو مل رہا ہے. جاءت ریح عاصف، اتنے میں آندھی، تیز آندھی آتی ہے. وجاءہم الموج، من ہر طرف سے موجیں اٹھتی ہیں ان کے اوپر. وظنوا انہم احیط بہم، اور ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب تو وہ ہر طرف سے گھر گئے. تو کیا کرتے ہیں پھر؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے اللہ کو پکارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور بضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اللہ آپ کے کیا کر دے؟ معاف کر دے. فلما انجاهم، چنانچہ جب ہم ان کو نجات دے دیتے ہیں، اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. فوراً ہی، دیر بھی نہیں لگتی، فوراً یہ کام شروع کر دیتے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگوں تمہاری یہ سرکشی جو ہے نا حقیقت میں تو خود تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہے. متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے لیے کر رہے ہو نا، تو دنیا کی زندگی کے مزے اڑا لو.
ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، اور اس وقت ہم تمہیں بتا دیں کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلنا من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام. دنیا کی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جس کی وجہ سے زمین میں اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا زیور پہن لیا اور وہ مزین ہو گئی، خوشنما ہو گئی، تو اس کے مالک یعنی زمین کے مالک سمجھنے لگے کہ وہ اس پر قابو پا چکے ہیں، یعنی اب کھیتی کاٹیں گے اور خوب جو ہے کمائیں گے. اتنے میں کیا ہوا، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، کہ دن یا رات میں کسی وقت ہمارا حکم آ گیا یعنی عذاب. وجعلنا حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح سپاٹ زمین میں تبدیل کر دیا، جیسا لگ رہا تھا جیسے کہ یہاں کل کچھ تھا ہی نہیں. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. واللہ يدعو الى دار السلام، اے لوگوں سنو تو صحیح، ادھر آؤ سنو، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بولا، دعوت دے رہا، آؤ سلامتی کے گھر کی طرف. لیکن سلامتی کے گھر کی دعوت کو قبول کون کرتے ہیں؟ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ اس کی طرف ہدایت اس دیتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اللہ جس کو چاہتے ہیں. لیکن اللہ بھی اسی کے لیے چاہتے ہیں کہ جو خود اپنے لیے کچھ چاہے، تو پھر اللہ اس کے لیے فیصلے کرتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور جب سیدھے راستے کی طرف اللہ ہدایت کر دیتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جو نیکی کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، بھلائی ہے، وزیادہ، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے. بھلائی کیا ہے؟ جنت، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں کے اندر نعمتوں میں مشغول ہوں گے تو اللہ پردے ہٹا دیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے. وہ ساری نعمتیں جس میں وہ لگے ہوئے ہوں گے وہ سب سے چھوٹ جائیں گی، اور سب سے زیادہ لذیذ اور محبوب جو ان کو نعمت نظر آئے گی وہ کیا؟ اپنے رب کا دیدار. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اپنے اے اللہ قیامت کے دن اپنے دیدار کی لذت اور حلاوت نصیب فرما. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، نیز ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت. اولئک اصحاب الجنہ، کیونکہ وہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ان کو وہاں ہمیشہ رہنا ہے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو ان کی برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ما لهم من اللہ من عاصم، ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کانما غشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما، ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ویوم نحشرهم جميعا، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزینا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون. اچھا جی، پھر ہم کہیں گے ذرا ٹھہرو اپنی جگہ، اور وہ بھی جن کو تم اللہ کا شریک مانتے تھے سب ٹھہر جاؤ، رک جاؤ بھائی رک جاؤ. پھر ان کے درمیان جو رشتہ ہوگا اللہ اس کو ختم کرے گا، اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے، صاف منع کر دیں گے. جیسے بت ہے، اللہ اس کو قوت گویائی دے اور پوچھیں گے یہ تمہاری بات، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم یہ تو ہماری عبادت، کیونکہ پتھر کو کیا پتہ کہ مجھے پوجا جا رہا ہے. اور اگر فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ بطور گواہ کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرتے تھے تو ہم تو تمہاری عبادت سے کیا تھے؟ غافل تھے، ہمیں خبر ہی نہیں تھی کہ تم ہماری کیا کر رہے ہو؟ عبادت کر رہے ہو. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا یفترون. ہر شخص ماضی میں جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا، اور سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ان کا حقیقی مالک ہے. اور جو جھوٹ انہوں نے تلاش رکھے تھے اس کا کوئی سراغ ان کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ سب وہ گم کر چکے ہوں گے.
اچھا جی، قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. آپ کہہ دیجیے کون ہے جو تم کو آسمان و زمین میں رزق پہنچاتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک ہے؟ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو کائنات کی کا انتظامات چلا رہا ہے؟ فسيقولون، کیا کہیں گے؟ اللہ. کون کر رہا ہے؟ وہ بھی یہ مانتے ہیں. فقل افلا تتقون، تو اللہ کیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ ان سے کہیے کیا تمہیں پھر بھی اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ جو سب کچھ کر رہا ہے اس کی بندگی کے بجائے دوسرے معبودان باطلہ کے آگے سر جھکا رہے ہو؟ فذلکم اللہ ربکم الحق، کہ لوگوں یہی اللہ تمہارا مالک برحق ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، اور حق کے بعد صرف کیا رہ جاتا ہے؟ گمراہی. فانا تصرفون، اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے، یعنی تم جو جا رہے ہو وہ تمہاری خواہشات تمہیں لے کے جا رہے ہیں. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون، اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کو اپنا شیوا بنا لیا ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ بات سچی ثابت ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. کیا تمہارے شرکا میں کوئی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرے پھر ان کو دوبارہ پیدا کرے؟ اے نبی جی یہ تو کچھ نہیں کہیں گے، آپ کہیے اللہ یبدأ الخلق، اللہ مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا. فأنا تؤفکون، پھر آخر کوئی تمہیں کہاں اوندے منہ لیے جا رہا ہے. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے شرکا میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر دے، حق کا راستہ دکھا دے؟ قل، اے نبی جی آپ کہیے اللہ یہدی للحق، اللہ حق کا راستہ دکھاتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا جو ذات حق کی طرف رہنمائی کرے، حق کا راستہ دکھائے، وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ لا یہدی الا یہدا، کہ جس کو خود راستہ نہیں سوچتا جب تک کہ اس کی رہنمائی نہ کی جائے، اس کو تو خود اپنے راستے کا نہیں پتا جب تک کہ بتایا نہ جائے، کیا وہ تمہاری رہنمائی کرے گا؟ اچھا جی، فما لکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اکثر ان میں سے وہ صرف اپنے وہمی اندازوں پہ چل رہے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، لیکن یہ وہمی اندازے حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں. آپ پوچھ لیجیے، دیکھ لیجیے اس زمانے میں بھی جو لوگ نت نئی قسم کی چیزیں دین میں ایجاد کر کے کر رہے ہیں، ان کے پاس اس کے بارے میں نہ قرآن کی کوئی دلیل ہے نہ حدیث کی کوئی دلیل ہے، بس ایک رسم ہے، طریقہ ہے، ڈگر ہے جس پہ چلا دیا گیا، اس پہ سب چلے جا رہے ہیں. جیسے اونٹوں کی قطاریں ہوتی ہیں نا، ایک اونٹ کو چلایا جائے پیچھے خود بخود چلتے رہتے ہیں، تو ہر ایک کے پاس آپ دیکھیں گے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیروکار کوئی ہیں لگے پڑے اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں. کوئی دلیل، کوئی حق کے واضح کوئی راستہ ان کے سامنے نہیں ہے، بس چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ وہمی اندازے، وہمی خیالات، اٹکل پچھو، بس اس کی پیروی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا اور اللہ نے نہ اتارا، بلکہ یہ قرآن ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، یعنی تورات اور انجیل. اور اس قرآن کے اندر تفصیلات ہیں، ڈیٹیل ہیں، ہر چیز کی لکھی ہوئی ہیں. لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی ہے. ام یقولون افترا، کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گھڑا ہے نبی نے؟ آپ کہہ دیجئے اگر تم یہ کہتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے، چلو فاتو بسورۃ من مثلہ، بسورۃ مثلہ، اس کی ایک صورت بنا کے لا دو، لے آؤ. وادعوا، اور تمہیں یہ بھی اجازت ہے، بلا لو، من استطعتم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم بلا سکتے، جن کی استطاعت رکھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں، بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے. بل کذبوا،
بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. بات دراصل یہ کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا. ولما يأتهم تأويله، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا یعنی قیامت. كذلك كذب الذين من قبلهم، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو اسی طرح جھٹلایا. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، تو دیکھ لو کیسا ظالموں کا انجام ہوا. تو تم بھی جھٹلا رہے ہو، اسی ڈگر پہ چل رہے ہو اور تم بھی اپنے انجام سے بے خبر ہو. تو جیسا ان کا انجام ہوا تمہارا بھی ہوگا، ابھی وقت ہے سنبھل جاؤ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور اس قرآن پر ایمان لائیں گے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد پھیلانے والوں کو. وَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے لی عملی، میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل. أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا عَمَلُوا، میں ذمہ داری نہیں لیتا جو کچھ تم ذمہ داری لیتے جو کچھ میں عمل کرتا ہوں. وَأَنَا بَرِئٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں ذمہ داری لیتا جو کچھ تم اعمال کرتے ہو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں. استماع کہتے ہیں غور سے سننا، لیکن ان کے دل میں چونکہ حق نہیں ہے تو اس لیے یہ بمنزلہ بہرے کے. تو قرآن کی غرض افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ ولو كانوا لا يعقلون، چاہے وہ سمجھتے بھی نہ ہو. ومنهم من ينظر، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ انصاف کے طلبگار نہیں ہے تو ایسا ہے جیسے کہ اندھے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افانت تهدي العمي، کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ ولو كانوا لا يبصرون، چاہے انہیں کچھ بھی سجائی نہ دیتا ہو. تو اندھوں کو راستہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی. ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ ہیں کہ جو اپنی ظالم پر خود ظلم کر رہے ہیں. ویوم یحشرهم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النار یتعارفون بینهم، جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کر کے میدان محشر میں لائے گا تو وہ یہ سمجھیں گے گویا کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے، خواہ وہ دنیا ہو یا عالم برزخ ہو. ان کو ایسا لگے گا جیسے کہ چند گھڑیاں گزار کے آئے پیچھے ہم. یتعارفون بینہم، اور اسی وجہ سے آپس میں آ کے قیامت کے دن ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. جیسے کہ ہماری ملاقات ہو کسی سے 2-3 دن پہلے، پھر ایک ہفتے بعد 3-4 دن کے بعد وہ نظر آ جائے تو پہچاننے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ نہیں. تو ایسے ہی ان کو بھی ایک دوسرے کو پہچاننے میں کوئی پریشانی، کیونکہ وہ دنیا کے اندر سے جب آئے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس تھوڑا سا وقت گزار کیا ہے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا جنہوں نے اللہ سے آخرت میں جا ملنے کو جھٹلایا اور راہ راست پر نہیں آئے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. اے نبی جی، جن باتوں کی ہم نے ان کافروں کو دھمکی دی ہے، چاہے ان میں سے کوئی بات ہم آپ کی زندگی میں دکھا دیں یعنی عذاب لے آئیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی روح قبض کر لیں اور اس کے بعد ان کے اوپر کوئی عذاب آئے. بہر صورت ان کو آخر میں جو ہے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. پھر یہ جو ظاہری طور پر کچھ کر رہے ہیں نا، اللہ اس کا پورا مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ ان کو وہاں سزا دے گا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب ان کے پاس ان کا رسول آیا، قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. وَيَقُولُونَ، وہ کہتے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو وہ وعدہ جس کا تم کہہ رہے وہ کب آئے گا؟ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی ضرا ولا نفع الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنی ذات کے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے. لکل امت اجل، اصل بات یہ کہ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم، اور چنانچہ جب وہ وقت مقرر آتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو وہ اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے آ سکتے ہیں. بالکل ایکوریٹ ٹائم پر ان کا ساتھ معاملہ ہو جائے گا. قل ارائیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون، اے نبی جی آپ کہہ دیجیے ذرا مجھے یہ تو بتاؤ، اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کے وقت یا دن کے وقت آ جائے تو پھر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے تم مشتاق ہو،
جس کے جلد آنے کا یہ مجرم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. یعنی عذاب کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی انسان جلدی مچائے. سمجھ سے بالا تر ہے کہ کس چیز کی یہ جلدی مچا رہا ہے. ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا جب وہ واقع ہو جائے گا یعنی عذاب آ جائے گا، آمنتم بھی جب یہ ایمان لائیں گے یا جب تم ایمان لاؤ گے، الان تو اس وقت کیا کہا جائے گا؟ اب ایمان لا رہے ہو، اب مانے. وقد کنتم بھی تستعجلون، اس سے پہلے اسی عذاب کی جلدی مچا رہے تھے نا، تو اب تو یہ آ گیا، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان ظالموں کو، ذوقوا عذاب الخلد، اب یہ ہمیشہ کا عذاب چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور تم کو نہیں بدلہ دیا گیا مگر اسی کا جو تم کماتے رہے. وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ، اور اب یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کیا واقعی یہ حق ہے، یہ سچ ہے؟ قل نبی جی آپ کہیے ای وربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق، یہ بالکل سچ ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ولو ان لكل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب، اور جس شخص نے ظلم کا ارتکاب کیا، اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہو تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو پیش بھی کر دے گا، تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. الا سنو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. الا سنو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ویحیی ویمیت، وہی جلاتا ہے اور موت دیتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت کا سامان آ گیا. چنانچہ جب نصیحت آتی ہے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، پھر وہ اس کو سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. وشفاء لما فی الصدور، پھر یہی نصیحت اس کے سینے کی، اس کے دل کی شفا کا، بیماریوں کی شفا کا کیا بنتی ہے؟ ذریعہ بنتی ہے. یعنی اندر سے کفر و شرک. پھر تیسری چیز کیا آتی ہے؟ وہدا، پھر یہ نصیحت کیا لاتی ہے؟ یعنی قرآن ہدایت کا بیج بو دیتی ہے. ورحمت للمؤمنین، اور جب ہدایت مل جاتی ہے پھر ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا ہوتی ہے؟ بولیے، رحمت. ارے اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہا ہوں نا. موضوع نصیحت آئی، نصیحت قبول کری تو دل کی ساری کدورتیں دور ہوئی، شفا ملی. اور جب شفا مل گئی تو پھر کیا ملی؟ ہدایت. ہدایت آ گئی تو دنیا آخرت میں بھی ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہی رحمت ہے. قل، اے نبی جی کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک یفرحوا، یہ سب کچھ اللہ کا فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہٰذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے. هو خیر مما یجمعون، یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں. یعنی اللہ کا دین جس کے پاس آ جائے یہ اس تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے جس کو یہ دین کی دولت دے دی، خصوصاً اللہ نے جس کو قرآن دے دیا، پھر اس کو اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اپنے آپ کو اپنی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے کتنے لوگوں میں سے چن کر اس قرآن کی دولت سے اس کو کیا کر دیا؟ نوازا. تو اللہ کہنے کہ ہوا خیر مما، جس چیز کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، یہ دولت قرآن کی دولت ان سب سے کیا ہے؟ بہتر ہے، اگر یہ لوگ سمجھیں. قل اے نبی جی آپ کہہ دیجیے، ارایتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، بھلا یہ تو بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا تم نے اپنی طرف سے اس میں کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا. قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے، آپ کہیے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں بروز قیامت، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بے شک اللہ فضل کرنے والے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، اے پیغمبر آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، قرآن کا جو حصہ بھی آپ پڑھتے ہیں، اور اے لوگوں جو تم بھی عمل کرتے ہو، اور تم جس وقت بھی کسی کام میں مشغول ہوتے ہو، اذ تفیضون فیہ، مشغول ہوتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر بھی چیز کوئی پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں
نہ آسمان میں، نہ چھوٹی نہ بڑی، سب وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے، سب اللہ نے نوٹ کیا ہوا ہے۔ الا سنو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کریں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولهم، اور ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، سارا کا سارا اقتدار اللہ کا ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الا سنو ان للہ من فی السماوات و فی الارض، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں، جو انسان جو جاندار آسمانوں میں یا زمین میں۔ وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے حقیقی شرکا کی پیروی نہیں کر رہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے اپنے خیالات کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور دن بیان تاکہ تم اس میں دیکھنے کی صلاحیت رکھو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ قالوا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کی اولاد ہے۔ سبحانہ، ارے اللہ کی ذات تو اس سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور جو کچھ زمین میں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو اللہ پر وہ باتیں جو تم نہیں جانتے؟ قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا، البتہ دنیا میں کچھ مزے اڑا لیں۔ ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا، پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کے بدلے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور آپ پڑھ کے سنائیے ان کو نوح کا واقعہ پڑھ کے سنائیے۔ اذ قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہارے اوپر بھاری معلوم ہو رہا ہے میرا یہاں ٹھہرنا، وتذکیری بآیات اللہ، اور یہ کہ میں اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ تمہیں بھاری لگ رہا ہے۔ فعلی اللہ توکلت، تو میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم ایک کام کرو، تم اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر میرے خلاف اپنی تدبیروں کو خوب پختہ کر لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، اور جو تدبیر تم کرو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، یعنی بالکل بے جھجک یہ کر جاؤ۔ ثم اقضوا الیہ، اور میرے خلاف جو فیصلہ تمہیں کرنا ہے کھل کر گزرو۔ ولا تنظرون، اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، یعنی جو کر سکتے ہو کرو تو صحیح، لیکن فإن تولیتم فما سألتکم من اجر، پھر بھی اگر تم ان باتوں کے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی منہ موڑو تو میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت نہیں مانگ رہا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر صرف اللہ کے ذمے ہے۔ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں۔ فکذبوہ، اتنا سمجھانے کے باوجود، اتنا دیکھیں یہ تو چند آیتوں میں آئے لیکن 950 سال تک کیا کیا؟ سمجھایا، تو انہوں نے پھر بھی جھٹلایا۔ فنجیناہ، تو ہم نے حضرت نوح کو، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے، فی الفلک، کشتی میں بٹھا کر ان کو نجات دے دی۔ وجعلناہم خلائف فی الارض، اور ہم نے ان لوگوں کو جانشین بنایا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو تھے۔ وَغَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو تو صحیح کیسا انجام ہوا ڈرائے جانے والوں کا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، پھر ہم نے ان کے بعد رسولوں کو بھیجا، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ان کی قوم کی طرف۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، تو وہ ان کے پاس، لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلے بار جھٹلا دیا اسے مان کر ہی نہیں دیا، یعنی انکار کر دیا تو کر دیا، پھر ڈگر پہ آئی نہیں۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں ان کے دلوں میں ہم اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، پھر ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ فَاسْتَكْبَرُوا،
انہوں نے تکبر کیا تھا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم لوگ تھے. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، قالوا تو کہنے لگے ان هذا لسحر مبین، بے شک یہ تو کھلا جادو لگتا ہے. قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا، کیا تم حق کو کہ جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا ہے یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ ارے ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے. قالوا تو وہ کہنے لگے اجئتنا، کیا تم اسی لیے ہمارے آئے ہو، لتلفتنا عما وجدنا علی آباءنا، کیا تاکہ تم دور کر دو، ہٹا دو ہمیں اس چیز سے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، ہمیں اس سے ہٹانا چاہتے ہو. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور یہ چاہتے ہو کہ تم دونوں بھائیوں کی اس زمین میں چودراہٹ قائم ہو جائے. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ لے کے آ جاؤ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، جب جادوگر آ گئے، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا القوا ما انتم ملقون، پھینکو جو کچھ تم کو پھینکنا ہے. فلما القوا، چنانچہ جب انہوں نے پھینکا، قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، ما جئتم به السحر، جو کچھ تم لائے وہ تو سراسر کیا ہے، جادو ہے. ان اللہ سیبطل، اور اللہ ابھی اس سب کو ملیامت کیے دیتا ہے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے اعمال کو کبھی پنپنے نہیں دیتا. اچھا جی، یہ میں نے آپ کو پچھلے سال بتایا تھا کہ یہ جو ہے آیت اور آگے والی، وہی حق اللہ الحق بکلماتی ولو کریہ المجرمون، اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ دکھاتا ہے چاہے مجرم لوگوں کو کتنا برا لگے. یہ دونوں آیتیں جادو اور نظر بد کے لیے بہت اچھی ہیں. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئهم ان یفتنہم، پھر ہوا یہ کہ موسیٰ پر کوئی ایمان نہیں لایا، لیکن خود ان کی قوم کے کچھ نوجوان تھے جو فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ہوئے ایمان لے کے آئے. ان یفتنہم، کہ کہیں فرعون ان کو فتنے میں، آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، ستائے نہ. کیوں؟ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون زمین میں بڑا زوراور ہو گیا تھا، بڑا جو ہے وہ سرکشی دکھا رہا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر قائم نہیں رہتے، یعنی ان کے لیے کوئی لمٹس نہیں ہوتی ہیں، ہر لمٹ کراس کر جاتے ہیں، ایسے لوگوں میں سے تھا. وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم. اب دیکھیں سمجھا رہے ہیں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ، فعلی توکل، تو اس پر بھروسہ بھی کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی میں فرما بردار ہو. فقالوا، تو کیا کہنے لگے، علی اللہ توکلنا، چلے ہم اللہ پر بھروسہ کیا. اور ربنا، اب دعا کر رہے ہیں، لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے اللہ ظالم لوگوں کے ہاتھوں ہمیں تختہ مشق نہ بنا دینا. ونجنا برحمتک، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بچا لینا. کس سے؟ من القوم الکافرین، کافر لوگوں سے. وحینا، اور ہم نے وحی کری، الی موسیٰ، ان کے موسیٰ اور حضرت ان کے بھائی حضرت ہارون پر، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ آپ ایک کام کیجئے کہ آپ دونوں اپنی قوم کو مصر کے گھروں میں بسا دو ابھی فی الحال. اور وجعلوا بیوتکم قبلہ، ان کے گھروں کی نماز، ان کے گھروں کو ہی نماز کی جگہ بنا دو. ان کے یہ حکم تھا کہ عبادت گاہ میں جا کے عبادت کرنی ہے، لیکن فی الحال مجبوری تھی، کھلے عبادت نہیں کر سکتے تھے، تو کہا کہ گھروں میں کیا کرو، واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے. وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملئه زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، آپ نے فرعون اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بڑی سج دج اور مال و دولت عطا کر دی ہے. اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے میرے پروردگار؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے، یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے آپ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں. ربنا طمس علی اموالہم، اے پروردگار ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر کے رکھ دے. واشدد علی قلوبہم، اے پروردگار ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے، فلا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. قال، تو اللہ کا بارگاہ سے پھر اعلان ہوتا ہے، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی پکار قبول ہو گئی ہے، فاستقیما، اب ثابت قدم رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے ناواقف ہیں. وجاوزنا، چنانچہ ہوا یہ کہ ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل کو البحر، سمندر سے. فاتبعهم فرعون وجنود بغیا وعدلا، پیچھے سے فرعون اس کا لشکر سرکشی اور زیادتی کرتا ہوا، ظلم کرتا ہوا آ رہا تھا. حتی اذا ادرکه الغرق، تو یہاں تک کہ غرق نے ان کو آ لیا.
اس غرق ہونے کی حالت میں جب کہتا ہے کہ میں ایمان لے کے آ گیا، انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، جس خدا پر کہ جس پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وانا من المسلمین، اور اب میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب ایمان لا رہا ہے، یعنی اب ایمان قبول نہیں ہے، یعنی عذاب آنے کے بعد، دیکھنے کے بعد اور حالت نزا میں کسی کی توبہ اور ایمان قبول اس سے پہلے ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اس سے پہلے وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو نافرمانی کری اور تو فساد پھیلانے والوں میں تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے تیرے جسم کو بچا لیا ہے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مصر کے جو عجائب گھر ہے قاہرہ کا، وہاں ایک لاش محفوظ ہے، سائنسی تحقیق کے مطابق یہ اسی فرعون کی لاش ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جس کا نام منفتاح تھا۔ کیا تھا؟ منفتاح۔ تو اگر یہ بات واقعی میں سچ ہے تو یہ قرآن کریم کے حق ہونے کا کیا ہے؟ ثبوت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نجات دے دی، بچا لیا، تو آج تک وہ کیا ہے؟ بچا ہوا۔ اس سے قرآن کریم کی حقانیت ثابت ہو گئی۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ اس لیے تاکہ یہ اپنے بعد کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق تھی، یعنی بابرکت تھی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا، یعنی جب نبی آئے تو پھر اختلاف کیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک اللہ جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ تمہارے پروردگار قیامت کے دن کرے گا۔ وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی جی اگر آپ کو شک ہے اس کلام میں جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھا کرتے تھے، یعنی یہود و نصارہ۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ حق آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ حضور کا تو کامل ایمان ہے، لیکن آئندہ کے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کلام من جانب اللہ، اس میں شک نہ کرنا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز ان لوگوں میں سے مت شامل ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم لوگ ان لوگوں میں سے شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کی بات طے تھی وہ ہو گئی ثابت۔ کیا طے تھی؟ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کوئی نشانی آ جاتی شاید ایمان لے آتے۔ اللہ کیا کہہ رہے اگر ان کے پاس ساری نشانی آ جاتی تب بھی وہ ایمان، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ، اب وہ وجہ آ رہی جس کی وجہ سے سورۃ کا نام سورہ یونس پڑھا، دیکھیے کیوں نہیں۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لاتی کہ اس کا ایمان کیا دیتا اس کو؟ فائدہ۔ اور ایسا وقت کیا ہے؟ عذاب سے پہلے۔ چنانچہ قوم یونس علیہ السلام کی قوم عذاب سے پہلے کیا لے آئی؟ یونس علیہ السلام نے ڈرا دیا اور کہا اللہ کی طرف سے آئے گا، عذاب آئے گا، تو انہوں نے کہا اور وہاں سے آپ کیا ہو گئے؟ روانہ۔ اب جب روانہ ہوئے تو عذاب کی علامتیں ظاہر ہونا آیا نہیں تو وہ ڈر گئے، متنبع ہو گئے، کہا کہ ہمارے وہ جو تھے صحیح کہہ رہے تھے، تو فوراً کیا لے کے آ گئے؟ ایمان۔ تو یہ عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آئے تو ان کو ان کا ایمان کیا دے گیا؟ لما آمنو، تو جب وہ ایمان لے آئے کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں رسوا کن عذاب ہٹا دیا، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو ایک وقت تک لطف اٹھانے کا موقع دے دیا، ایک مدت تک، یعنی جب تک زندگی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر اللہ چاہے تو آپ کا پروردگار تو روئے زمین میں جو لوگ بھی سب کے سب کیا لیا ہے؟ ایمان لیا ہے، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کی مصلحت، اللہ کا جو نظام ہے اس کے خلاف ہے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی جی کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ سب ایمان لے آئے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کیونکہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ
اللہ کی اجازت ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو ایمان لائے گا. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی مسلط کر دیتا ہے. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھیے کہہ دیجئے ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہے آسمانوں اور زمین میں کیا کیا چیز ہے. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جن لوگوں کو ایمان لانا ہی نہیں ہے ان کے حق میں نشانیاں اور جو ڈرانے والے پیغمبر ہیں ان کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہوں گے. فَلْيَنْتَظِرُوا إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، بھلا یہ تو بتائیے کہ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دن ان پر بھی آ جائیں جیسے ان سے پہلے لوگوں نے دیکھے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے لوگوں پر عذاب آئے، کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی وہی عذاب آ جائے؟ اگر ایسا ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا. لیکن یہ اللہ کی مصلحت کی خلاف ہے، کیونکہ اللہ کو اس امت کو تا قیامت تک کیا رکھنا ہے؟ باقی. عذاب آئے گا لیکن عذاب عام نہیں آئے گا. تنبیہ کرنے کے لیے پکڑ کریں گے اللہ، جیسے غزوہ بدر میں کری، فتح مکہ میں کری. قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذلک، اور اگر عذاب عام آ بھی گیا تو ہم اپنے رسولوں کو اور جو ایمان والے ان کو ایسے ہی نجات دے دیں گے جیسے کہ پہلے لوگوں کو. حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم نے یہ بات اپنے ذمے لے لی ہے کہ ہم دوسرے ایمان والوں کو بھی نجات دیں جیسے پہلے کو نجات دی. قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. اے نبی جی سے کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کس شک میں مبتلا ہو تو سن لو، تم اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کرتے ہو، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہاری روحوں کو قبض کر دیتا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ میں ایمان والوں میں شامل رہوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں اپنے چہرے کو پھیر لوں، اپنے رخ کو پھیر لوں اس دین کی طرف جو یکسوئی کے ساتھ جو قائم رہنے والا ہے. اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف پھیر لوں جو قائم رہنے والا ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز میں شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اے نبی جی آپ نہ پکاریے اللہ کے علاوہ ان کو جو نہ فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، نبی تو نہیں کریں گے لیکن سبق ہمارے لیے، اگر آپ نے ایسا کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ جو ہے ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور آپ کو کوئی بھلائی پہنچ جائے اللہ پہنچا دے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو ساری دنیا مل کے چاہے کہ ہٹا دے، اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. یُصِیبُ بِهِ مَن یشاء مِنْ عِبَادِهِ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ فضل پہنچا دیتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بڑا بخشنے والا مہربان ہے. قُلْ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اب جو ہدایت لائے گا، ہدایت پر آئے گا تو یہ ہدایت خود اس کے حق میں کیا دے گی؟ فائدہ. ومن ضل، اور اس ہدایت کے آنے کے بعد جو گمراہ ہوگا، فانما يضل عليها، تو اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو ہوگا. وما انا علیکم بوکیل، اور یاد رکھنا میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں. واتبع ما یوحى الیک واصبر، اے نبی جی آپ پیروی کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. واصبر، اور اس راستے میں جو حالات آئیں گے اس پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر. اور جو آپ کے ماننے والے ہیں وہ بھی کیا کریں گے؟ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور جو وہ فیصلہ کرے گا وہ بہتر ہی ہوگا کیونکہ وہ فیصلہ کرنے والوں میں بہترین ہے. چلیے بس.